السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 61 آیت 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالی کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ وَأَتِمُّوا اور تم پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فما تو جو استیسرا میسر ہو من الہدی قربانی سے، ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدی قربانی، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ فمن پھر جو شخص کا نہ ہو
منکم تم میں سے مریضن بیمار، او یا بھی اس کو اذن کوئی تکلیف، من راسہ اس کے سر میں، ففدیہ تو فدیہ دینا ہے، من صیام روزوں سے، او یا صدقہ صدقے سے، او یا نسک قربانی سے، فاذا پھر جب امنتم تم امن میں ہو جاؤ، فمن تو جس نے تمتع فائدہ اٹھا لیا، بالعمرہ عمرے کے ساتھ، الی الحج حج تک، فمستیسرت تو جو میسر ہو، من الحج قربانی سے، فمن پھر جو شخص لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے، ثلاثت ایام 3 دن کے، فی الحج حج میں، و7 اور 7 اذا جب رجعتم تم لوٹ آؤ، تلکا یہ 10 10 ہیں کاملہ پورے، ذالکا یہ لمن اس شخص کے لیے ہے، لم یکن کہ نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری پاس رہنے والے، المسجد حرام مسجد حرام کے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالی سے، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی شدید انتہائی سخت ہے، العقاب سزا دینے والا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ مستوی علی العرش نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ تعالی کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حج عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کو پورا کرنا لازم ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ کرو، یعنی کسی دشمن یا بیماری کی وجہ سے حاجی کعبے تک نہ پہنچ سکے تو جہاں رکاوٹ پیدا ہو وہیں بکری یا اونٹ اور گائے کا حصہ، وہیں بکری ذبح کر دے یا اونٹ اور گائے کا حصہ جو بھی میسر ہو قربانی کر کے احرام کھول دے، جیسا کہ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، تو پیارے نبی نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کو کھول دیا۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک اور آسانی بھی اس کے تعلق سے بتلا دی۔ اگر کسی حاجی کو یہ ڈر خوف ہو کہ میں روک دیا جاؤں گا، حج عمرہ پورا نہیں کر پاؤں گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے صحیح بخاری مسلم میں اما جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبا بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے، اس صحابیہ نے آپ سے عرض کی کہ میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن ہوں میں بیمار، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم حج کرو اور یہ شرط لگا دو، ان محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ تو اس لیے اگر کوئی بیمار ہو، کسی کو کوئی خدشہ اور ڈر ہو تو وہ پھر ساتھ میں یہ جملے کہہ دے، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں احرام کھول دوں گا جہاں آپ نے مجھے روک لیا، جہاں آپ روک لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5089۔ اس صورت میں پھر اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اپنے سروں کو مت منڈواؤ، یہ حکم حالت امن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی حالت امن میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ، مطلب کہ احرام نہ کھولو جب تک کہ حج عمرے کے اعمال پوری طرح
ادا نہ کر لو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بیمار ہو، مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو اس کے تعلق سے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے یا قربانی وغیرہ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سر میں بہت زیادہ جوئیں پڑ گئیں اور مجھے اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف کا سامنا ہے۔ آپ نے حضرت کعب سے کہا تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا تو تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر سر کو منڈوا دو۔ تو سر کو نہیں منڈوانا جب تک کہ عمرہ حج پورا نہ ہو جائے، اور اگر بیماری کی وجہ سے اسے سر منڈوانا پڑ گیا تو اس صورت میں پھر اسے ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو کرنا ہوگا۔ بکری وغیرہ کا فدیہ دینا ہوگا، یا 3 روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور اسی طرح یاد رکھیے کہ ممنوعات احرام میں سے کسی بھی ممنوع کام کا جان بوجھ کر ارتکاب کرے گا تو پھر اسے یہ کرنا ہوگا۔ جان بوجھ کر ممنوعات احرام میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا تو یا تو 3 روزے رکھنے ہوں گے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا دم دینا ہوگا، یعنی بکری وغیرہ ذبح کرنا ہوگی۔ اور حالت احرام میں ممنوع کام یہ ہیں: جسم کے کسی حصے سے بال اکھاڑنا یا کاٹنا مونڈنا، ناخن تراشنا یا خوشبو لگانا، یا یہ کہ مرد کا اپنے سر کو ڈھانپنا، یا مرد کا جسمانی ڈھانچے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا، جیسے شلوار ہے، قمیض ہے، بنیان ہے، سویٹر ہے، پتلون ہے، پجامہ۔ اسی طرح عورت کا حالت احرام میں دستانے یا سلا ہوا نقاب پہننا، یہ ممنوعات احرام ہیں۔ ان میں سے کسی کام کا بھی حالت احرام میں ارتکاب نہیں کرنا۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے یہ کرے گا تو اس صورت میں اس پر یہ کفارہ بنے گا 3 روزے یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا یا بکری وغیرہ ذبح کرنا۔ اور اگر ان مذکورہ کاموں میں سے کوئی کام غلطی سے یا بھول کر ہو گیا، یعنی حاجی کو غلطی لگی، وہ بھول گیا، انجانے میں اس نے اپنے سر پر کپڑا رکھ دیا یا کوئی اپنے بال کو کھینچ ڈالا وغیرہ ایسا کیا، تو پھر غلطی یا بھول کی وجہ سے کفارہ نہیں پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے، یعنی حج تمتع کرنے والا کوئی شخص جو کہ صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج، تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اگر قربانی کر لے ثواب ہے، لیکن حج افراد کرنے والا، اکیلا حج کرنے والا یا صرف عمرہ کرنے والا، اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج قران کرتا ہے یا حج تمتع کرتا ہے تو حج قران کرنے والا اور حج تمتع کرنے والا دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے، جو کہ کم از کم 1 بکری ہے۔ اور اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو پھر اس کو 10 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے ایام حج یعنی قربانی کے دن سے پہلے، اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس آئے۔ اگر قربانی کے دن سے پہلے روزے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں رکھ لے۔ اور فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی خارجی لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔
چونکہ باہر سے آنے والے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ دو سفر کرنے کی بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دے دیے، لہذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ وہ 10 روزے رکھیں گے۔ یعنی حج تمتع اور حج قران کرنے والا ان پر قربانی واجب ہے، حج افراد اور اکیلا عمرہ کرنے والے پر قربانی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر حج قران اور تمتع کرنے والا ان کے پاس قربانی کی طاقت نہیں تو 10 روزے رکھنے ہیں۔ حج قران یہ ہے کہ میقات سے عمرے اور حج کا احرام باندھنا، اللہم لبیک عمرتن و حجن لبیک اللہم لبیک کہنا، یا یہ کہ صرف لبیک عمرتن کہے اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلال ہو جائے۔ اور اسی طرح رہ گئے وہ لوگ جو مکہ کے رہنے والے ہیں تو انہیں حج کے مہینے میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے اگر مکہ کا رہنے والا وہ حج قران کرے یا حج تمتع کرے، ان پر نہ قربانی ہے نہ ان کے ذمے روزے ہیں۔ مسجد حرام کے پاس رہنے والوں سے مراد مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے اتنی مسافت کے اندر رہنے والے کہ جس پر قصر ہوتا ہے۔ تو حج تمتع اور حج قران کرنے والا قربانی اس پر واجب ہے، طاقت نہیں تو 10 روزے رکھے گا 3 ایام حج میں اور 7 روزے گھر لوٹ کر، اور مکہ کے رہائشی پر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔